السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج مسلم سماج معاشی مسائل سے بڑھ کر خاندانی مسائل میں پریشان ہے۔ خاندانی مسائل میں بھی میاں بیوی کے مسائل زیادہ پریشان کن ہیں۔ سوسائٹی میں بہت سارے رشتے مجبوراً نبھائے جا رہے ہیں۔ بچوں کی خاطر یا اپنے عزت کی خاطر، ماں باپ کی خاطر یا آنن فانن توڑ دیے جا رہے ہیں۔ ان رشتوں کے دراڑ کی ایک اہم وجہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھنا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھے کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے محبت چاہتی ہے، خاندان والوں میں عزت چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بار بار باتیں کرے، اس کے کھانے کی تعریف کرے، اس کے کپڑوں کی تعریف کرے، کام سے آئے تو اس کے ساتھ وقت گزارے، کبھی کبھی تحفے بھی دیتا رہے۔ سسرال والے اس کو گھر کا ایک فرد سمجھیں۔ اگر ایک عورت کی ایک معمولی خواہش پوری کر دیں تو خوش و خرم رہے گی، اپنے ماں باپ کو بھلا دے گی، اپنے شوہر کی گرویدہ بن کر زندگی بسر کرے گی۔ اور اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے ایک شوہر کیا چاہتا ہے۔ شوہر ایک کامیاب بیوی چاہتا ہے، اور ایک کامیاب بیوی بننے کے لیے کچھ اصول اپنانے ہوں گے۔ عورت اپنے شوہر کو کبھی بھی شرمندہ نہ کرے، اس کو اس بات کا بار بار احساس دلاتے رہے کہ وہ مثالی شوہر ہے۔ کبھی بھی مطالبہ ہو تو مناسب وقت دیکھ کر مطالبہ کریں۔ اختلاف ہوں تو بھی جارحانہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی سے رہیں، طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہ کرے۔ ساری صفات عالیہ کی امید نہ رکھیں۔ گھر اپنا سمجھیں، صاف ستھرا رکھیں، بچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ شوہر کی ہر شکایت ماں باپ سے ہرگز نہ کریں۔ کمرے کی باتیں باہر نہ لائیں، تکبر کی باتیں نہ کریں۔ شوہر کی باتیں پڑوس کو نہ بتائیں، بلند آواز سے باتیں نہ کریں۔ اگر ایک عورت ان باتوں کا لحاظ رکھ لے تو پھر کامیاب بیوی بن سکتی ہے، زندگی بڑی آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر ان باتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر مسائل کا انبار لگ جائے گا۔ اور باتوں کے علاوہ طلاق کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں کا گناہوں میں ملوث ہونا۔ اگر دونوں گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس سے محبت میں کمی آتی ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ شکوک اور شبہات کی وجہ سے بھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اثر و رسوخ کا بیجا استعمال کرنے سے بھی طلاق ہو رہے ہیں۔ شدید ملامت کرنے سے بھی طلاق ہو رہے ہیں۔ رشتے داروں کی بیجا مداخلت کرنے سے بھی طلاق ہو رہی ہے۔ ماں باپ کی مداخلت سے بھی طلاق ہو رہی ہے۔ نان و نفقے میں کمی سے بھی طلاق ہو رہے ہیں۔ جب طلاق ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے بھیانک اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے اثرات آدمی پر بھی پڑتے ہیں، بیوی پر بھی پڑتے ہیں، بچوں پر بھی پڑتے ہیں، اور دونوں کے دونوں خاندانوں پر بھی پڑتے ہیں۔ آدمی غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے۔ جلد سے جلد پیپر کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو ہمیشہ کے لیے جدا کرتا ہے۔ ہفتے دو ہفتے گزر جاتے ہیں تو پھر بچے یاد آتے ہیں۔ ایک مہینہ دو مہینے کے بعد کھانے پینے میں مشکل ہوتی ہے۔ جب بیوی تھی تو وقت پر کھانا ملتا تھا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے تھے۔ دھیرے دھیرے اب اس کو بیوی بھی یاد آتی ہے، تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر غلط دوست مل گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے بگڑ جاتا ہے۔ اگر عورت پر زندگی کا سب سے بڑا جو دھبا مطلقہ کا لگ جاتا ہے، مطلقہ ہوتے ہی احساس کمتری میں آ جاتی ہے،
مردوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نکاح سے نفرت ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے ماں باپ پر، بھائیوں پر، بھاوجوں پر بوجھ محسوس ہوتی ہے، لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں اور عورت اپنی زندگی سے بیزار ہوتے جاتی ہے۔ بچوں پر بھی اس طلاق کا بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، چہروں سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، تعلیم پر اثر پڑتا ہے، اگر غلط دوست مل گئے تو ہمیشہ کے لیے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں۔ گویا اس طلاق کا اثر دونوں خاندانوں پر بھی پڑتا ہے، دونوں خاندان پریشان ہو جاتے ہیں۔ الغرض ایک طلاق کا اثر سوسائٹی کے چار شعبوں پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے، سوسائٹی کو پریشانی سے بچانے کے لیے، ماں باپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے، بچوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ آپس میں سمجھ جائیں تو ساری کی ساری سوسائٹی کے لیے باعث رحمت بن کر جی سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو میاں بیوی کو آپس میں سمجھنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔